بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب آپ کے چچا ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اگر حضور نہیں ہے تو کھانا نہیں کھاتے، اپنے ساتھ ہی سلاتے تھے، کسی پر اعتبار بھی نہیں کرتے تھے، سفر میں، حضر میں، ہر مقام پہ اپنی جان قربان کی ابی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب شیب ابی طالب میں کفار مکہ نے حضور سے مقاطعہ کر دیا کہ بھی آپ کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا بند، گویا کہ ایک قسم کی نعوذ باللہ قید ہو گئی کہ آپ اس علاقے سے باہر نہیں آ سکتے، نہ آپ کو کوئی چیز اندر بھیجی جا سکتی ہے۔ تو یہ پابندی ابی طالب کے لیے تو نہیں تھی، لیکن ابی طالب بھی ساتھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پابندی ہے تو میں بھی حضور کے ساتھ ہوں۔ اس سے مسئلہ سمجھیں کہ صرف محبت کافی نہیں، جیسے آج کل ہمارے بہت سارے جی ہمیں تو محبت ہے، ہمیں تو حضور سے عشق ہے، حضور سے، بھائی اصل بات تو ایمان ہے، اگر ایمان ہی نہ ہو تو عشق یا محبت کا کیا فائدہ ہوگا؟ ابی طالب کی وفات کا وقت جب قریب آیا، موت کا وقت قریب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے گھر میں تشریف لے گئے تو وہاں ابو جہل بھی موجود تھا، عبداللہ ابن ابی بھی موجود تھا، اور امیہ بھی موجود تھا، اور بھی مشرکین کے بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ابو جہل نے کوشش کی، سب کو کہا کہ پھیل پھیل کے بیٹھ جاؤ تاکہ ابو طالب کے قریب حضور کو بیٹھنے کی جگہ ہی نہ ملے، لیکن جب ابی طالب نے دیکھا تو اشارہ کیا کہ میرے سرانے کے پاس بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عامق الکلمۃ نحاج بها عند اللہ۔ آپ نے فرمایا میرے چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ میں اللہ کی دربار میں آپ کی بخشش کے لیے جھگڑ سکوں، حجت کر سکوں، درخواست کر سکوں۔ جب کلمہ پڑھ لیں تو پھر جھگڑے کا کیا معنی رہا؟ معنی یہ ہے کہ یہ وقت تھا سکرات الموت کا، جب سکرات لگ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، پھر ایمان قبول نہیں ہوتا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ چاچا تم ایک دفعہ پڑھ تو لو تاکہ میں اللہ کی دربار میں کہنے کے قابل تو ہو سکوں۔ ابو جہل بدبخت نے کہا کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، ابی طالب کیا تم اپنے باپ کے دادے کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ابی طالب نے فوراً کہا انا علی ملت ابی عبد المطلب، میں اپنے باپ دادے کے دین پہ ہوں، اور کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اداس ہو کے اٹھے اور یہ بھی فرمایا لا استغفرن لک ما لم انہا، کہ میرے چچا میں اس وقت تک تمہارے لیے بخشش مانگتا رہوں گا جب تک اللہ نے مجھے منع نہ کر دیا۔ اس پر اللہ نے قرآن مقدس میں یہ آیات نازل کی کہ یہ پیغمبر کی شان میں نہیں ہے کہ ان کے لیے بخشش مانگیں جن کی موت کفر پہ آ گئی، چاہے وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ جب یہ بات واضح ہو گئی، من بعد ما تبین، یہ بات پکی ہو گئی کہ انہم اصحاب الجحیم، اب یہ جہنمی ہے، پھر بخشش مانگنے کا کیا مطلب؟ اور اسی طرح وہ آیت مبارک بھی نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے محبوب آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے کہ جس کو آپ محبوب رکھیں، دوست رکھیں، اس کو ہدایت دے دیں، نہیں، ہدایت تو میرے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔
اور چاہے تو نہ دے۔ اب دیکھیں گے حضرت بلال کہاں سے؟ حبش سے۔ صہیب کہاں سے ہیں؟ روم سے ہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ بلال الحبش صہیب الروم ابو جہل ذی مکہ جب اللجبیس، کہ مولا تیری شان ہے کہ بلال حبش سے آتا ہے جنت کا سردار بن جاتا ہے، صہیب روم سے آتا ہے سرکار کا وفادار بن جاتا ہے، ابھی جہل مکے میں پیدا ہوتا ہے اور جہنم کا دروازہ بن جاتا ہے، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ۔